جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا بلکہ عمومی طور پر پورے پاکستان میں آٹے اور شوگر کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات زیر بحث ہیں. تو آج بھی صوبائی کابینہ میں اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی کہ جو موجودہ صورتحال ہے گندم کی اور شوگر کی، اس کو کیسے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کوپ اپ کر رہی ہے، ہماری منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آگے کا کیا لائحہ عمل ہے. تو اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت مجموعی طور پر پاسکو سے 5 لاکھ میٹرک ٹن خرید رہی ہے، کمٹمنٹ ہو چکی ہے ان کے ساتھ، جس میں 2 لاکھ میٹرک ٹن آلریڈی خیبر پختونخوا حکومت ریسیو کر چکی ہے. جو تیسرا لاکھ ہے وہ بھی ہمیں ریسیو ہو رہا ہے چنکس میں. تو ہم ٹوٹل جو ہے وہ 5 لاکھ میٹرک ٹن پاسکو سے گندم خریدیں گے. اس کے علاوہ جو صوبائی کابینہ نے منظوری دی تھی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے تھرو امپورٹ کی، تو اس میں بھی 1,60,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ تقریباً اگلے 15 سے 20 دن میں خیبر پختونخوا حکومت کو ریسیو ہو جائیں گے. اور 2,90,000 میٹرک ٹن وہ آلریڈی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہو چکی ہے. یہ ٹوٹل تقریباً 4.5 لاکھ میٹرک ٹن تھا. تو 2,90,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ آلریڈی مختلف فیزز میں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی جو ادارہ ہے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، ان کے تھرو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ سبسڈی پرووائڈ کر رہی ہے بہت بڑی اماؤنٹ کی عوام کو. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا میں آلریڈی جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے ہماری گندم کی پروڈکشن کی، لیکن اس کے باوجود حکومت خیبر پختونخوا تقریباً جولائی اور اگست سے ریلیزز دے رہی ہے فلور ملز کو، آٹے کی ملوں کو سبسڈائزڈ ریٹوں پہ. اور خیبر پختونخوا میں 860 روپے کے حساب سے 20 کلو کا تیلا مل رہا ہے عوام کو، اینڈ یوزر کو. اس کے برعکس اگر آپ دیکھ لیں تو سندھ حکومت کے پاس سٹورڈ گندم ہے لیکن وہ عوام کو ریلیز نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ سچویشن بڑی کرٹیکل ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں الحمدللہ ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ریلیزز ہیں وہ ہم نے جولائی اور اگست سے شروع کی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہ حالات بنسبت بہت اچھے ہیں. اور جب یہ امپورٹ بھی آ جائے گا، اس کے اوپر بھی خیبر پختونخوا حکومت بہت زیادہ سبسڈی دے رہی ہے، تو اس سے بھی اوورآل حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ مزید جو امپورٹ ہوگا اور ہم پاسکو سے ہمارے پاس گندم آئے گی تو اس سے حالات نارمل ہو جائیں گے. یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کا بھی انیشیٹ کیا ہے پشاور کے حیات آباد سے، کہ براؤن روٹی جو صحت کے لیے بہت مفید ہے، اس کے لیے ایک کابینہ نے ٹاسک اسائن کیا ہے ہمارے میاں خلیق الرحمان صاحب کو کہ وہ اس کو لیڈ کریں، اور اس کے ساتھ شوکت یوسفزئی جو منسٹر فار لیبر ہیں، کہ براؤن روٹی کو ہم کیسے اس کے اوپر لے کر جایا جا سکتا ہے جو صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور جس سے یہ جو فائن آٹا اور سپر فائن آٹا کا جو مافیا ہے ان کے اوپر ایک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آٹے کی ملوں کو جو گندم ریلیز کر رہے ہیں، اس میں ایک مانیٹرنگ کا میکانزم خلیق الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم نے ڈیوائز کیا ہے، جس میں ولیج کاؤنسل کا سیکٹری، جس کے ساتھ جو ریونیو آفیسر ہے جو پٹواری ہے، اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ، اس کو ایک ریگرس میکانزم کے تحت ہر ولیج کاؤنسل اور یونین کاؤنسل میں ڈسٹریبیوشن ہوگی، اور یہ اینڈ یوزر تک پہنچانا جو ہے یہ اس کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی. اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی برتی گئی تو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. تو یہ آٹے اور گندم کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا. یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا ایک گندم کی پروڈکشن کے حوالے سے ڈیفیسٹ صوبہ ہے. ہماری 4.3 ملین کی پروڈکشن میں سے خیبر پختونخوا صرف 1.1 ملین ٹن گندم پروڈیوس کرتا ہے. 3.2 ملین کی ہماری ڈپینڈنسی اور صوبوں کے اوپر ہے یا ہم امپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے جولائی اور اگست سے ریلیزز شروع کی ہیں. اور اس کے برعکس سندھ میں جو ہے وہاں پہ لوگوں کو بہت مشکلات ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے خیبر پختونخوا اور پنجاب جو ہے وہ بہت پہلے سے ریلیزز دے رہی ہے، اور سندھ میں جو ہے معاملہ ابھی تک جو ہے وہ خاطر خواہ ادھر عوام تک ریلیف نہیں پہنچ رہا.